اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف سینئر ایکٹریس نمو صاحبہ کی آخری آرامگاہ پر موجود ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں ان کی صاحبزادی کا کہ انہوں نے خالد صاحب سے بات کروائی، جو کہ گورکن ہیں یہاں پر، اور وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں ان کی آخری آرامگاہ پر جو ہے۔ وہ تقریباً ہر 10-15 دن کے بعد آتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ میرے بھی ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور فرسٹ ٹائم جب میں نے نمو صاحبہ کی جو کمپلیٹ ڈیٹیلز تھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو منزہ صاحبہ کی وجہ سے ہی مجھے جو کمپلیٹ ڈیٹیل تھی وہ معلوم ہوئی تھی۔ تو یہیں پہ ان کا جو ایک احاطہ ہے، وہاں پر ان کی ساری جو فیملی ہے وہ بھی آسودہ خاک ہیں۔ میں پین کر کے سب کی آپ کو قبریں دکھاؤں گا۔ ان کے والد صاحب بھی یہیں پہ دفن ہیں، تو امید ہے کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم پاکستان کی سینئر اداکارہ نمو صاحبہ کی آخری آرامگاہ پر موجود ہیں۔ نمو صاحبہ بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کی آخری آرامگاہ پر بھی ان کے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کا جو ریئل نیم تھا وہ نورین تھا، اور بچپن میں ان کو رفت بھی کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر پیار سے ان کو بیبی کہہ کر بھی مخاطب کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ ان کے کتب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، رفت نورین نمو، اور عرف بیبی باجی، یہ اتنے سارے ان کے نام تھے۔ تو ان کا جو فلمی کریئر سٹارٹ ہوا تھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 3 اگست 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ ان کے کتب کے اوپر 1960 لکھا ہے، پر وہ جو ہے منزہ صاحبہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جو ڈیٹ ہے وہ ایئر غلط لکھا گیا تھا۔ تو یہ پیدا ہوئی تھی 3 اگست 1950 کو لاہور میں۔ انہوں نے جو تعلیم تھی وہ بھی لاہور میں ہی حاصل کی، اور تا عمر جب تک کہ حیات رہیں تب تک لاہور میں ہی رہی۔ سب سے پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا منزہ جاوید دستگیر مرزا صاحبہ کا، جو کہ ان کی اکلوتی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے مجھے جو ہے بہت ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کی، تو آج ایک ٹریبیوٹ ان کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں ان کی آخری آرامگاہ پر۔ میانی صاحب لاہور کے قبرستان میں یہ آسودہ خاک ہیں۔ ان کے جو والد صاحب تھے شہزادہ محمود بٹ صاحب، وہ ایک سٹوری رائٹر تھے۔ تو انہی کے چلتے ظاہر ہے جب ایک فلمز کی باتیں ہوتی ہیں جب گھر میں، تو بچے کو یا پھر جو انسان ایک گروئنگ ایج ہوتی ہے اس میں شوق ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے نمو صاحبہ کو بھی شوق ہوا کہ وہ جو ہے فلم انڈسٹری کا حصہ بنے، تو اس کے چلتے پھر وہ فلمز میں آ گئیں، اور اسلم ڈار صاحب نے ان کو فلمز میں متعارف کروایا۔ ان کی پہلی جو 2 فلمز تھیں وہ سب سے پہلے سخی لٹیرا، اس کے بعد پھر فلم آتی ہے مجرم کون۔ یہ 2 فلمز میں انہوں نے کام کیا، پر وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو ایک کوئی چیز کلک کر جانا، یا ایک آرٹسٹ کا کلک کر جانا، ان دونوں فلمز میں ان کے جو کیریکٹرز تھے اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں تھے۔ پھر ایک فلم آئی شعرۂ آفاق فلم، جس نے سلطان راہی صاحب کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وہ فلم تھی بشیرہ، جس فلم میں انہوں نے ان کی جو ہے وائف کا کیریکٹر پلے کیا تھا، ایک جھگڑیلو بیوی کا کردار ادا کیا تھا، اور عالیہ صاحبہ کی جو ہے بھابھی کا کردار تھا ان کا، اور عالیہ صاحبہ جو ہے ان کی نند اس میں بنی ہوئی تھی، جو کہ ایک بہت مظلوم لڑکی بتائی گئی ہیں۔ اور نمو صاحبہ کا جو شریفہ کا کیریکٹر تھا، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے والا وہ کیریکٹر تھا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شریفہ کا جو کیریکٹر تھا وہ ایک اتنا جاندار کیریکٹر تھا، اس کیریکٹر نے نمو صاحبہ کو امر کر دیا۔ یہاں پہ یہ بھی بات غور طلب ہے کہ اسلم ڈار صاحب نے نورین کو نمو بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا، اور نورین سے جو نمو کا نام تھا وہ بھی اسلم ڈار صاحب نے ہی ان کو دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک فلم آئی جس کا نام تھا شرابی۔ فلم شرابی کا ایک سانگ سونیا اے مکھ تیرا سجری سویر وے، یہ فرسٹ لیڈی تھی جو پاکستان کی صبیہ خانم صاحبہ، ان کی آواز میں گایا گیا گیت یہ پکچرائز ہوا تھا نمو صاحبہ پہ، اس لیے بھی یہ لکی ہیں کہ صبیہ خانم صاحبہ کی آواز بھی ان کو ملی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دل لگی فلم کی، تو دل لگی فلم ایسی سپر ہٹ بلاک بسٹر فلم ہے جس کو تا عمر یاد رکھا جائے گا، اور اس کے جتنے بھی کیریکٹرز تھے تمام تر امر ہو گئے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اسلم ڈار صاحب کی ہی وہ فلم تھی، یعنی کہ اسلم ڈار صاحب نے نمو صاحبہ کو ہمیشہ ہی یاد رکھا۔
اس میں ان کا جو کیریکٹر تھا وہ رانو کا تھا، اور سیاں اناڑی میرے دل کو جلائے ایک سپر ہٹ سانگ جو آج بھی زبان زد عام ہے، اور اس کردار کو کوئی بھی بھول نہیں سکتا۔ رانو جو کہ راجہ کی محبت میں گرفتار ہے، اور اس فلم کا ایک ڈائلاگ جو ہے بڑا فیمس ہے، وہ تھا کہ بس بس بہت ہولی۔ میرے اندازے میں جنہوں نے یہ فلم دیکھی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہوں گے کہ یہ موسٹلی ندیم صاحب کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ یہ یوز کرتی تھی۔ اکثر ان کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا نوک جھوک ان کی رہتی تھی، پر پیار والی نوک جھوک، اس میں یہ اکثر و بیشتر وہ لفظ استعمال کرتی تھی۔ وہ شاید ان کی کنٹینیوٹی تھی جو کہتی تھی کہ بس بس بہت ہولی۔ تو اس میں پھر ایک جو ڈائلاگ تھا وہ اور بھی بہت زیادہ فیمس تھا، جب فلم کا کلائمیکس شوٹ ہو رہا تھا تب جو ہے ایک ڈائلاگ ان کا بڑا فیمس ہوا تھا کہ راجہ کو بچا لو راجہ مر جائے گا۔ تو وہ جو ہے بیسیکلی ریحان صاحب بڑے ایک اسٹرکٹ قسم کے والد ہوا کرتے تھے، تو ریحان صاحب شبنم صاحبہ کے والد کا کیریکٹر پلے کر رہے تھے۔ تو اس وقت اینڈ میں جو ہے یہ جاتی ہیں وہاں پر اور جا کر ان سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ ان کو بچا لیجئے۔ تو یہ اس طرح کی فلم کی سٹوری تھی، اور یہ فلم بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے فلم حشر نشر کی، تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک پگلی لڑکی کا، مظلوم ظلم و ستم جس کے اوپر ہوا ہے، مظلوم لڑکی کا انہوں نے پگلی سی لڑکی کا کیریکٹر پلے کیا۔ اس میں ایک میڈم نور جہاں صاحبہ کا سانگ ہے وہ بھی ان کے اوپر پکچرائز ہوا، وہ بھی میں کلپ اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پیار دی کہانی لوکو ایتھے آ کے مک گئی تھا، یہ نمو صاحبہ پر پکچرائز ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ان کی فلمز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک فلم تھی دل لگی، جیسے آپ کو بتا چکا ہوں بڑی سپر ہٹ فلم تھی، اور اسی فلم سے میرے اندازے میں ان کو پہچان ملی۔ اس کے علاوہ پھر ایک فلم آ جاتی ہے آئینہ، اس میں انہوں نے جو ہے ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی کا کیریکٹر پلے کیا تھا، بہت ہی بلاک بسٹر وہ بھی فلم تھی۔ اس میں بھی کوی خان صاحب کے ساتھ ہی ایک بڑی ماڈرن لڑکی کے کردار میں نظر آئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت ساری فلمز میں کام کیا، جس میں سنگم ایک فلم ہے ندیم صاحب کی، شبنم صاحبہ کی، اس میں شبنم صاحبہ کے اپوزٹ انہوں نے ویمپ کا کیریکٹر پلے کیا، اور بے شمار انہوں نے فلمز میں کام کیا۔ اور پھر جو ان کی پرسنل لائف ہے اگر اس حوالے سے بات کریں تو ان کی شادی ہوئی جاوید دستگیر مرزا صاحب کے ساتھ، جو کہ ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ ہیں، اور ان کے جو سسر تھے وہ ڈی ایس پی تھے۔ ماشاءاللہ سے بڑی کوالیفائڈ یہ فیملی ہے، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ جب پیدا ہوئیں منزہ جاوید دستگیر مرزا صاحبہ، تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے فلم سے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ جتنی بھی ان کی توجہ تھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے اوپر مرکوز کر دی، اور ماشاءاللہ سے امریکہ سے بیٹی کو گریجویٹ کروایا۔ منزہ جاوید دستگیر مرزا صاحبہ، ان کا تعارف یہ ہے کہ بذات خود وہ ایک آرٹسٹ ہیں، ماڈل ہیں، اور نیمو پروڈکشن کے نام سے انہوں نے ایک پروڈکشن بھی سٹارٹ کی ہے جہاں پر میوزک ویڈیوز کی جو ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ پھر سے فلمز کو جوائن کیا، اور پھر کچھ فلمز کی 2003 کی جو فلم تھی فوجہ امرتسریہ، یہ ان کے فلمی کریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے شوبز انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا، اور خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کسی کو اس خبر کا معلوم بھی نہ ہوا۔ 16 دسمبر سن 2010 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو تفصیلی ویڈیو ہے، جو تفصیلی بائیوگرافی ہے، ڈاکیومنٹری ہے، آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انٹرنیٹ پہ پہلی بار نیمو صاحبہ کی آخری آرام گاہ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے۔ اور اب میں جو ہے اکرم کاکا جو ہیں اور اسحاق پروانہ صاحب ہیں ان کو یہاں پہ بلاؤں گا اور ان سے بھی چند ریویوز لوں گا۔ جی ویورز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ اس وقت اکرم صاحب موجود ہیں، جو کہ بلا شبہ اب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری بہت ساری ویڈیوز میں آپ آلریڈی انہیں دیکھ چکے ہیں، اور میرے ایک فون کال پہ میانی صاحب لاہور کے قبرستان میں موجود ہیں۔ ان کو بھی بڑا اشتیاق تھا کہ نمو صاحبہ کی آخری آرام گاہ پر جائیں۔ نگو صاحبہ کی 2 برسیاں یہ اب تک کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی ان کی برسی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ بہرحال ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج نمو صاحبہ کی آخری آرام گاہ پر آ کر انہیں کیسا لگا۔ جی اکرم صاحب۔ جی السلام علیکم شاہ جی، پہلے تو میں آپ کا وعلیکم شکریہ السلام۔ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آج میرے لیے بہت بڑا دن ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ نمو کو کوئی یاد نہیں کرتا، اس کی ڈھیری کہاں ہے میں دیکھوں، تو آج یہ آپ کے طرف سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نمو جی کی قبر پہ کھڑا ہوں۔ میں اپنے آپ کو آج بہت بڑا محسوس کر رہا ہوں، اور یہ اتنی اچھی اداکار تھی کہ واقعی جسے کہتے ہیں پری چہرہ، اتنی موٹی آنکھیں اور خوبصورت
मुस्कुराहट बहुत अच्छी, निमो बहुत अच्छी थी। अकरम साहब, इनको ना हिरनी जैसी आंखें आंखें कहा जाता हिरनी था। जैसी, हाँ जी। और इसके अलावा इनका जो मासूम चेहरा था उसकी क्या वजह बात से है। इन्होंने बहन के भी बड़े किरदार अदा किए, माशाल्लाह क्योंकि जी। मासूम भोला भाला इनका फेस था, तो इस वजह से इन्होंने बहन के हमारे भी लिए किरदार ये अदा लोग ऑक्सीजन थे शाह जी। किए। बिल्कुल देखो ना, ऐसे ही। हमें कितनी तरफ से, मैं आपसे राब्ते में पूछा था जी निमो की कब्र देखनी है, किधर है, कहाँ है, फिर आपने बाजी से राब्ता किया, उन्होंने बिल्कुल आपसे ऐसे ही। राब्ता किया, आपने और मेरे वो से किया। मैं व्यूवर्स और जो मेरे अल्लाह इस देखने बहन वाले को, हैं, हमारी को अल्लाह ताला आमीन से आमीन तंदुरुस्ती दे, जो आमीन इनकी आमीन। साहबजादी है, हमारी वो बेटी भी है, बहन भी है। बिल्कुल हम ऐसे ही है। उनके लिए दुआएं करते रहेंगे। अब मुझे ये ढेरी मिल गई है, इंशाल्लाह ताला मैं भी हाजिरी देता रहूँगा, इंशाल्लाह सफाई इंशाल्लाह सफाई करता रहूँगा, फूल इंशाल्लाह और फातिहा पढ़ता रहूँगा। इंशाल्लाह। इनके जो तो केयर टेकर हैं, इनकी जो साहबजादी हैं, उन्होंने बाकायदा यहाँ पे जो है केयर टेकर रखे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपको बताया भी है पहले। और हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद वो स्पेशली यहाँ पे आके फातिहा पढ़ती हैं अपनी वालदा की आखिरी आरामगाह पर। और इसमें जो दिन होते हैं, वो उन दिनों में जो है व्हाट्सएप पे तस्वीरें मंगवा के देखती रहती हैं कि मेरी वालदा की जो माशाल्लाह कब्र की पोजीशन है वो अब कैसी है। तो माशाल्लाह। स्पेशली इन्होंने यहाँ पे दो जो है ख्याल रखने वाले रखे हैं, जो और कि अभी खालिद साहब के साहबजादे हैं, वो भी आ गए हैं, तो उनसे भी बातचीत मैं करेंगे। उस बहन को की अजमत को मैं सलाम करता हूँ, बाजी जी को। जी मेरे लिए वो बड़ी बहुत बड़ी बात है कि मैं आज उनकी वालदा की कब्र पे हाजिरी दी है, और जी मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया। खुश रखे आपको, आमीन। अल्लाह से तंदुरुस्ती दे। ओके, अल्लाह हाफिज़। उनके जो केयर टेकर हैं वो भी आ चुके हैं हमारे साथ, तो मैं उनसे भी बातचीत करूंगा और उनसे जानूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है निमो साहिबा 2010 में इनका इंतकाल हुआ, 14 साल गुजर गए, तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इनकी जो साहबजादी हैं वो किस हद तक जो है कब्र का ख्याल रखती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा कि माशाल्लाह से हमने देखा आपने आते ही ये कब्र साफ़ की, और दूसरी जो कब्रें हैं इनके अहाता एक पूरा आगे बना हुआ है, जी। ये पकड़ लीजिएगा जी। इनका एक पूरा अहाता आगे बना हुआ है कब्रिस्तान में, और यहाँ पे बैक साइड पे इनके वालिद साहब भी हैं। तो बताइएगा कि किस तरीके से वो आपसे फ़ोन पे राब्ते में रहती हैं, और क्या कहती हैं आपसे? वो फ़ोन पे राब्ता इसलिए करती है, कहते हैं उन्होंने आना होता है ना तो वो फ़ोन कर देते हैं, अच्छा। तो उससे पहले ही जो है हम सारी सफाई वगैरह कर देते हैं, जी जी फिर परेशानी ना हो, मिट्टी ना उड़े। जी जी। नहीं, हम जब इस कब्र पे आए माशाल्लाह से वो पहले से ही साफ़ सुथरी जी, थी, जी। उसके बावजूद भी हाँ जी, आपने इसके मैं ऊपर सफाई पानी, करता रहता हूँ। जी जी, आपने इसके ऊपर पानी जो है फेर दिया। जी बहरहाल अभी जो है हम लोग जाएंगे, जो इनके वो हैं वालिद साहब, उनकी कब्र पे भी जाएंगे। और बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको खुश शुक्रिया। रखे। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। और आपके वालिद साहब भी, खालिद हाँ साहब भी, हाँ जी, क्योंकि खालिद मैंने साहब। उनके बारे में काफ़ी सुना था, जी वो जी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा जी टेक केयर करते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी साहब साहब, क्या कहेंगे आप? निमो अस्सलाम साहब। वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी, पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा निमो, बिलाशुबा। और बेहतरीन ਜਿਹੜੇ डायरेक्टर जिन्होंने फिल्म च लिया, हाँ जी, मुतारफ दिल कराएं। लगी, जी दिल जी लगी, और बशीरा, जी हशर नशर, जी बेहतरीन और डायरेक्टर भी सी, जी जी जिन्होंने ਇਹਦੇ ਚ छुपया सब कुछ देख लिया भी जी जी बिल्कुल टैलेंट है गया। जी बिल्कुल तो और बेहतरीन रही अदाकारा, जी जी जिन्ना चिर भी ने गुजारे बहुत अच्छा गुजारे, बिल्कुल ऐसा ही है। और बढ़िया फिल्में चाहिए, जी और बड़ी खूबसूरत सी, जी ते खूबसूरत भी सी, खूबसूरत भी सी, जी जी अच्छी अदाकारा सी। जी बिल्कुल। मैं हमारे यही क्या था कि अल्लाह ताला इन्होंने जन्नत फिरदौस जगह अता फरमाए। आमीन आमीन जी, बहुत शुक्रिया साहब परवाना साहब। जी व्यूवर्स, आप तमाम देखने वालों से इल्तिमास है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास इनकी रूह को जो है पढ़ के बख्श दें, दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पर इतने सारे जो है दुआ हाथ के लिए उठाए गए, तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी जो दुआएं हैं उनको कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। हमारे एक टीवी के बहुत मारूफ आर्टिस्ट आबिद भट्ट साहब, और जिनकी जो ज़ौजा थी निगत भट्ट साहिबा, ये उनकी जो है वालिद साहब की कब्र है, आबिद भट्ट साहब की।
والد کی. خواجہ شہزادہ محمود صاحب جو کہ نمو صاحبہ کے والد تھے، یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، یہ ان کی ساری فیملی والے. وہ سامنے نمو صاحبہ کی آخری آرام گاہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہ سب ان کی جو رشتہ دار ہیں ان کی آخری آرام گاہ ہے. سارا احاطہ انہی کا ہے. یہاں تک ساری قبریں انہی کی ہیں.